جادوئی مشین۔ شونا گڑھ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی رضا تھا۔ علی کی عمر صرف 12 برس تھی، مگر تجسس اور ہنر میں وہ بڑوں کو بھی مات دیتا تھا۔ اس کے سر پر گھنگرالے بھورے بال اور آنکھوں میں خوابوں کی روشنی جھلکتی تھی۔ علی کا کمرہ باقی بچوں سے الگ تھا۔ جہاں دوسرے بچوں کے کمروں میں کھلونے، گیندیں اور کتابیں ہوتی تھیں، وہاں علی کے کمرے میں پرانے پنکھوں کے پر بجلی کی تاریں، پیچ کس، رنگ برنگے بلب اور پرانے ریڈیو کے پرزے بکھرے ہوتے تھے۔ گلی کے لوگ اسے دیکھ کر اکثر ہنستے اور کہتے، یہ لڑکا دن رات لوہے کے ٹکڑوں کو ساتھ کھیلتا رہتا ہے، پتہ نہیں بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ مگر علی کی ماں ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتی، یہ میرے خوابوں کا شہزادہ ہے، ایک دن ایسا کارنامہ کرے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ خوابوں کی شروعات ہوئی۔ علی ہمیشہ سوچتا رہتا کہ آخر ایسی کیا چیز بنائی جائے جو دنیا کو خوشی دے۔ وہ اکثر دریائے راوی کے کنارے بیٹھ کر سوچتا رہتا، آسمان کے بادلوں کو دیکھتا اور خواب دیکھتا۔ ایک دن اس نے سوچا، اگر کوئی ایسی مشین ہو جو ہمارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے، جو کہانیوں کے کرداروں کو زندہ کر دے، جو تصویروں کو حقیقت بنا دے۔ یہی سوچ کر ایک دن اس کے دل میں جلتے چراغ کی روشن ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ تخیل کی مشین بنائی جائے۔ علی نے دن رات اپنے کمرے میں محنت شروع کر دی۔ اس نے پرانے ریڈیو سے سرکٹ نکالا، رنگین کانچ کی گولیاں اکٹھی کی، تانبا، لوہا اور چھوٹے چھوٹے چشمے دار پرزے جمع کیے۔ محلے کے لوہار چاچا نذیر سے پرانے اوزار خریدے اور کبھی کبھی موچی استاد قاسم سے باریک دھاگے اور چمڑے کے ٹکڑے بھی مانگ لیتا۔ علی دن رات خاکے بناتا، گیئرز کو جوڑتا اور بلبوں کو فٹ کرتا۔ کبھی مشین چلتی تو بلب ٹمٹماتے، کبھی دھماکے کی آواز کے ساتھ سب کچھ بکھر جاتا، مگر علی ہمت نہیں ہارتا۔ وہ ہنستا اور کہتا، ناکامی بھی تو کامیابی کی سیڑھی ہے۔ مہینوں کی محنت کے بعد آخرکار ایک عجیب و غریب مشین تیار ہو گئی۔ اس کے اوپر رنگ برنگے بلب لگے ہوئے تھے، نیچے گیئر گھومتے اور بیچ میں ایک بڑا سا شیشے کا گول دائرہ چمکتا تھا۔ علی نے مشین کا نام رکھا تخیل کی مشین۔ لیکن ایک مسئلہ باقی تھا۔ جب علی نے سوئچ آن کیا تو مشین گھومی، چرخیوں کی آواز آئی، بلب ٹمٹمائے، مگر کچھ بھی حقیقت میں نہ آیا۔ علی پریشان ہو گیا۔ تب اسے اپنے دادا ابو کی وہ بات یاد آئی جو بچپن میں سنائی دی تھی۔ دادا کہتے تھے، بیٹا، ستاروں کی گرد، جسے لوگ ستارہ خاک کہتے ہیں، وہ سب سے نایاب چیز ہے۔ اگر کبھی زمین پر گرے تو وہ ہر سو تخیل کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ بولا، یہی تو میری مشین کو چاہیے، ستاروں کی گرد۔ ستاروں کی گرد آسانی سے نہیں مل سکتی تھی۔ علی نے ایک چھوٹا سا بیگ بنایا۔ اس میں تھوڑی سی روٹی، چنے، ایک پانی کی بوتل، دادا ابو کی پرانی ڈائری اور چھوٹی ٹارچ رکھی۔ ماں سے کہا، اماں دعا کریں، میں ایک بڑا خواب سچ کرنے جا رہا ہوں۔ ماں نے ابریدہ آنکھوں سے کہا، جاؤ بیٹا، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ علی نکل پڑا۔ پہلے وہ شاہی قلعے کے پاس سے گزرا، پھر دریائے راوی کے پل کو پار کیا۔ وہاں سے وہ چولستان کی صحرا کی طرف چل پڑا، کیونکہ دادا ابو کی ڈائری میں لکھا تھا کہ وہاں سے آسمان سب سے صاف دکھائی دیتا ہے اور اکثر ستاروں کی بارش میں وہیں ہوتی ہے۔ صحرا کا امتحان۔ چولستان کے تپتے ہوئے ریگ بازار میں دن کو سورج آگ برساتا اور رات کو سردی ہڈیوں میں اتر جاتی۔ علی دن کو درختوں کے سائے میں چھپتا اور رات کو چلتا۔ ایک رات وہ راستہ بھٹک گیا۔ اندھیروں میں ریت کے ٹیلے جیسے ایک جیسے نظر لگتے تھے۔ اسی وقت ایک پرانی چوپڑی سے چراغ کی مدن روشنی دکھائی دی۔ علی قریب گیا تو دیکھا ایک بزرگ صوفی درویش بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح اور آنکھوں میں عجیب نور تھا۔ درویش نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے کہا، میں ستاروں کی گرد ڈھونڈنے آیا ہوں تاکہ اپنی مشین کو چلا سکوں اور سب کو خوشی دے سکوں۔ درویش مسکرائے اور بولے، خوابوں کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی، ستارے صرف انہی روشنی دیتے ہیں جن کے دل صاف ہوں۔ یاد رکھو، جب آزمائش آئے گی تو صبر اور سچائی سے تمہاری طاقت ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے علی کو دعا دی اور ایک چھوٹا سا تھیلا دیا۔ جب گرد مل جائے تو اسے اس تھیلے میں رکھنا، ورنہ وہ غائب ہو جائے گی۔ ستاروں کی بارش۔ کئی دن بعد ایک رات جب آسمان بالکل صاف تھا، علی ایک اونچے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک آسمان پر روشنی کی لکیریں دوڑنے لگیں۔ وہ شہاب ثاقب کی بارش تھی۔
علی نے حیرت سے دیکھا کہ کچھ چمکتی ہوئی گرد زمین پر برس رہی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اپنی ہتھیلیوں میں نرم چمکتی گرد سمیٹی۔ وہ گرد ایسے جگمگا رہی تھی جیسے سونے کے زرے ہوں۔ علی نے فوراً وہ تھیلا کھولا جو درویش نے دیا تھا اور گرد اس میں محفوظ کر دی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خوشی سے بولا، میری مشین اب حقیقت میں کام کرے گی۔ علی کئی دنوں کے سفر کے بعد واپس لاہور پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، مشین کے شیشے کے دائرے پر وہ ستارہ خاک چھڑکی اور سوئچ آن کیا۔ اچانک مشین سے روشنی کی ایک کوس نکلی جیسے کوس و قزح ہو۔ شیشے کے اندر ایک جھلملاہٹ ابھری اور پھر اچانک کہانیاں حقیقت میں بدلنے لگیں۔ محلے کے بچے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اچانک ایک بڑا سا ڈریگن آسمان میں اڑنے لگا، مگر وہ دوستانہ تھا۔ باغ میں گانے والے پھول اگنے لگے۔ گلی میں ایک شہزادہ گھوڑے پر بیٹھا نمودار ہوا۔ بڑیاں اڑنے لگیں، بچے تالیاں بجانے لگے۔ لاہور کی گلیاں جیسے جادوئی دنیا میں بدل گئیں۔ دریا راوی کے کنارے کوس و قزح کی روشنی جھلملانے لگی۔ سب لوگ خوشی میں ہنسنے لگے۔ اب لاہور کے بچے صرف کتابوں کی کہانیاں نہیں پڑھتے تھے بلکہ خود ان کی کہانیوں کا حصہ بن جاتے تھے۔ علی رضا کی تخیل کی مشین نے سب کی دنیا بدل دی۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی علی ہے جسے ہم پاگل کہتے تھے، مگر اصل میں یہ تو لاہور کا جادوگر ہے۔ علی مسکرا کر کہتا، جادو نہیں، یہ صرف خوابوں پر یقین رکھنے کی طاقت ہے۔ یوں لاہور وہ شہر بن گیا جہاں خواب حقیقت بننے لگے اور علی رضا کی ہمیشہ یاد کیا جائے گیا بطور خوابوں کا موجد۔ شونا گڈ کے ناظرین، اگر آپ کو بھی علی رضا کی یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔